بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب اسپیکر. اسپیکر صاحب آج میں پوائنٹ آف پرسنل ایکسپلینیشن پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. اور اسپیکر صاحب میں ریکویسٹ کروں گا کیونکہ نہ میں کسی کی ذات کے اوپر بات کروں گا اور نہ ان کے کسی تقریر کا ابھی جو ہوئی ہے میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں. میں جو اس بجٹ کے دوران 21 تقریریں ایسی ہوئی ہے جس میں یا میرے قائد یا میری ذات کو نشانہ بنایا گیا ہے. اسپیکر صاحب 1996 میں پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد رکھی گئی اور اسی وقت سے عمران خان کی ذات کو نشانہ بنایا گیا. کوئی اس کے اوپر بات نہیں کر سکتا تھا کہ ہاں چاہے وہ کھیلوں کے میدان تھے, سبز ہلالی پرچم تھاما اور پوری دنیا جیت کے لایا, چاہے کینسر کے مہلک مرض کا پاکستان کے اندر جو شکار تھے. نہیں پرسنل ایکسپلینیشن پہ اپنی بس جی میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کیونکہ کسی کی ذات کی بات نہیں ہو رہی تو اگر آپ سمجھائیں. جی 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 صاحب اگر کینسر کے مہلک مرض میں ہمارے پاکستانی شکار تھے اور یہاں پہ شوکت خانم انہوں نے تعمیر کیا, اس کے اوپر بھی کوئی بات نہیں کر سکتا. سیاست شروع کی تو کوئی 1 روپیہ کی کرپشن کا الزام نہیں لگا سکتا. حالانکہ حکومت بنی اسپیکر صاحب تو پرائم منسٹر ہاؤس میں قیام نہیں کیا, اپنے ذاتی گھر بنی گالا میں رہائش پذیر ہوئے, کوئی کیمپ آفس نہیں رکھا اور پاکستانی قوم کے خزانے کو جتنا بچا سکتے تھے اس کی کوشش کی اور فرسودہ نظام کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی. جب اس کے اوپر بات نہیں ہو سکتی, جب سٹیٹسٹک نہیں ہوتے, جب دلیل نہیں ہوتی اسپیکر صاحب, تو ذات کے اوپر حملے کیے جاتے ہیں. 24 سال سے ان کے حملے ختم نہیں ہوئے اور لیڈر کے عزم میں, ان کے ارادے میں, ان کے اصولوں میں کمی نہیں آئی, انہوں نے اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا. اسپیکر صاحب یہی کچھ یہاں پہ میں اس پورے بجٹ کے اندر 21 تقریروں کا حوالہ دے رہا ہوں. اسپیکر صاحب 21 تقریریں اور اس میں کیا کچھ ہوتا رہا, لیکن یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا اور آج میں اس کا جواب دوں گا. میں آپ کی طرح ذاتی حملے کسی کے اوپر نہیں کروں گا, لیکن میں دلیل سے بات کروں گا. اسپیکر صاحب میں جب اس پارلیمنٹ میں آیا, یہاں پہ پچھلے پارلیمنٹ کی بھی چند ممبران بیٹھے ہوئے ہیں. صاحب میں جب 2013 میں اس پارلیمنٹ کا رکن بنا تو یہی حکومت میں تھے اور اپریشیٹ کر رہے تھے. میں ان کو بڑا اچھا پارلیمنٹیرین لگ رہا تھا, 3 سال تک تعریفیں ہو رہی تھی اسپیکر صاحب. لیکن 2016 میں پہلی دفعہ اس ایوان کے اندر میری ذات کو نشانہ بنایا گیا اسپیکر صاحب, میری فیملی کو. اور میں آج ریپیٹ کرتا ہوں اور آج سے اسپیکر صاحب میں ریکویسٹ کروں گا کہ پچھلے 7 سالوں میں میری جتنی تقریریں ہیں سخت ہو سکتی ہے, تنقید ہو سکتی ہے, لیکن اس میں اپوزیشن کو جو سب سے سخت ترین تقریر لگ رہی ہے اسپیکر صاحب آپ کو بتا دیں اور چن کے اس میں سے الفاظ نکالے, آپ کو اس میں ایک لفظ نہیں ملے گا کہ کسی کی ذات کو میں نے نشانہ بنایا ہو. اسپیکر صاحب آپ بھی اس پارلیمنٹ کا حصہ تھے اور آپ ہمارے ساتھ اپوزیشن میں تھے ان دنوں میں. اسپیکر صاحب 2016 میں نے یہاں پہ ایک تقریر کی اور میں نے لاہور اور پنجاب کے اندر پختونوں کے حوالے سے ایک ایشو کو اٹھایا. میں نے ان کے شناختی کارڈ کے مسئلے کو اٹھایا جو وہاں پہ ان کو گھروں سے اٹھایا گیا تھا, اس ایشو کو اٹھایا. اسپیکر صاحب ہونا کیا چاہیے تھا, میں نے تو اپنے ملک کے لیے بات کی تھی. میں تو یہ چاہ رہا تھا کہ ان کی محرومیوں کا ازالہ کرے. میں تو چاہ رہا تھا کہ اگر ان کا کوئی ایشو ہے تو ان کے اوپر اس قسم کی کاروائیوں کی بجائے
آپ ان کے مسائل کا حل تلاش کریں. اسپیکر صاحب, جواب میں یہاں پہ کھڑے ہو کے میری فیملی کو, جو کہ یہاں پہ نہیں دور اپنے گاؤں میں رہتے ہیں, ان کو نشانہ بنایا اور غلیظ ترین قسم کی گالیاں دی گئی. اسپیکر صاحب یہاں پہ کہانی ختم نہیں ہوئی, اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں میڈیا کا, سول سوسائٹی کا, اپنے اس پارلیمنٹ کے اندر اس وقت جو ہمارے ساتھ اپوزیشن میں تھی, چاہے حکومت کے اندر لوگ تھے, انہوں نے نہ صرف اس کی مذمت کی اسپیکر صاحب, بلکہ انہوں نے شدید ترین الفاظ میں اس کی مخالفت بھی کی. اسپیکر صاحب پھر کیا ہوتا ہے, 2018 کے الیکشن سے 3 مہینے پہلے ایک اور کمپین شروع کی جاتی ہے, اور پورے زور دار قسم کے ذاتی حملے ہوتے ہیں اسپیکر صاحب. لیکن اللہ کا لاکھ شکر ہے, وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء. اسپیکر صاحب میں پہلے الیکشن سے زیادہ ووٹ لے کر یہاں پہ آ گیا, اور اس کا بھی ان کو کچھ نہیں ملا. اب میں آتا ہوں اس پارلیمنٹ کے اندر, اور 4 موقعوں پہ جو انہوں نے ذاتی عملی کیے میں اس کے حوالے دیتا ہوں اسپیکر صاحب, اور آخر میں ایک کمٹمنٹ کا اظہار کروں گا. 2018 میں اللہ کے فضل و کرم اور اپنی قوم کی دعاؤں, ان کی محبت کی وجہ سے پھر ایک دفعہ ون سائیڈڈ وکٹری لے کے یہاں پہ پہنچا. وہ اسپیکر صاحب 2018 کے الیکشن کے بعد میری یہاں پہ پہلی تقریر تھی. میں نے جب یہاں پہ تقریر کی تو پیپلز پارٹی کے چیئرمین زرداری صاحب اٹھے, اور انہوں نے ینگ ڈائنامک لیڈر پتہ نہیں کیا کچھ مجھے کہا میری تقریر سن کے. بڑی تعریفیں کی تھی ان کو. میری ریکارڈ کا حصہ ہے, اس ہاؤس کے ریکارڈ کا حصہ ہے یہ, کیونکہ ان کو پچھلی دفعہ پارلیمنٹ میں انہوں نے نہیں دیکھا تھا. انہوں نے باتیں سنی, سچائی لگی, تعریف کی. اس کے بعد بجٹ سیشن شروع ہوا اسپیکر صاحب, اور میں نے ان کی تقریر کا جواب اسی دلائل سے دیا. اسپیکر صاحب, ان کی طرف سے کمپین کا آغاز کب ہوتا ہے, میں اس کے 4 حوالے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پچھلے بجٹ کا اجلاس تھا اسپیکر صاحب, ان کے شریک چیئرمین تقریر کرنا چاہ رہے تھے, میں بھی تقریر کرنا چاہ رہا تھا. 2 ہفتے گزر گئے. میرے پاس شازیہ مری, میں نام لوں گا آج, شازیہ مری آئی اپنے چیئرمین کا پیغام لے کے اسپیکر صاحب, اور مجھ سے کہنے لگی کہ مراد بھائی آپ تقریر کیوں نہیں کرتے. بھائی کہا, اتنا برا جو ان کی کمپین چل رہی ہے. مجھے مراد بھائی کہا, اور مجھے کہا کہ مراد بھائی آپ تقریر کر لیں. میں نے کہا کہ میری پارٹی یا جس طرح کے انہوں نے چیف ویپ نے نام دیے ہیں اس کے مطابق میری باری آئے گی اور میں تقریر کر لوں گا. کہتے کہ ہمارے چیئرمین صاحب روز آتے ہیں, آپ جب تک تقریر نہیں کریں گے وہ نہیں کریں گے, آپ پہلے تقریر کر لیں. میں نے کہا کہ میں بھی نہیں کروں گا. یہ پچھلے بجٹ کی میں آج 4 حوالے لے کے آیا ہوں اسپیکر صاحب. میں کوئی غلط بات نہیں کروں گا. مراد صاحب آپ جاری رکھیں. میں نہیں سر, جی بالکل ٹھیک ہے بھائی صاحب, بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. مراد آپ جاری رکھیں, لیکن تھوڑا سا جلدی. بالکل ٹھیک سر, بالکل ٹھیک. اسپیکر صاحب, میرے پاس شازیہ مری صاحبہ آئی اور انہوں نے یہ گفتگو یہاں پہ کھڑے ہو کے, اور میرے اس وقت 4 پارلیمنٹرین, عمران خٹک اور 3 اور پارلیمنٹرین بھی موجود تھے. میں نے کہا کہ میں اپنی باری پہ تقریر کروں گا. پھر مجھے کہا کہ چلو ہمارے چیئرمین صاحب تقریر کریں گے, لیکن آپ تھوڑا سا گزارا کر لیجئے گا. میں نے کہا کہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں میں کسی کی ذات کو نشانہ نہیں بناتا. حالانکہ اگر میرے پاس, میں جب یہاں پہ تقریر کرتا ہوں تو آپ ہی کے پارٹی کے لوگ جو چیزیں لے کے آتے ہیں وہ بھی میں اسپیکر صاحب کے حوالے کروں گا, آپ ہی کے پارٹی کے لوگ. تو اسپیکر صاحب میں نے کہا کہ میں ذاتیات کے اوپر بات نہیں کروں گا. اور کہتے کہ گزارا کیجئے گا مراد بھائی, ہم اکٹھے رہے تھے اپوزیشن میں. میں نے کہا کہ جی آپ نے مجھے بھائی کہا, میں آپ کو بہن سمجھتا ہوں, اور میں اپنی زبان کا لاج رکھوں گا, میں دلیل سے بات کروں گا, کیونکہ میں نے اپنی پارٹی کو حکومت کی ترجمانی کرنی ہے, میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا. اسپیکر صاحب انہوں نے بات کی,
میں نے یہاں پہ گفتگو کی, اس کے بعد سے ان کا پورا سوشل میڈیا سے انہوں نے ایکٹیویٹ کر لیا. اور یہاں پہ میں یہ بھی بتاؤں اسپیکر صاحب, یہ ٹرینڈ بنانا میں اس طرح بنا سکتا ہوں اسپیکر صاحب. میں پاکستان تحریک انصاف یوتھ کی پارٹی ہے, میں اس کا یہاں پہ ایم این ایس بیٹھے اسپیکر صاحب, جو میں نے خود آئے صرف کہ جو کہ میری قیادت میں, میری تربیت میں بیٹھ کے یہاں پہ ایم این ایس تک پہنچے ہیں. اگر میں کمپین کرنا شروع کروں اسپیکر صاحب, میں ایک لمحے میں ان کا ٹائم لگے گا, پیڈ کمپین ہوگی, اتنی ورکرز ہے کہ کر سکتا ہوں, میں نہیں کرتا. اسپیکر صاحب وہ تقریر ہو گئی, کمپین شروع ہو گئی, ان کے پارلیمنٹیرین کی طرف سے گالیاں دی گئی اسپیکر صاحب. اور میں نے اس تقریر میں کیا کہا تھا, میں آج وہ بھی بتا دوں. میں کنڈولیزا رائس کی کتاب لے کے آیا تھا, میں اوباما وار کی کتاب لے کے آیا تھا. یہاں پہ کراچی کے میں نے کھڑا ہوا اور یہاں پہ کچھ لہرانے لگا اور ذاتی حملے کی اسپیکر صاحب, لیکن شام کو میرے گھر میں فروٹ کے کریٹ بھیجے, شام کو میرے گھر میں فروٹ کے کریٹ بھیجے, میں نے شکریہ کے ساتھ اس کو واپس کر دیا. یہاں پہ گالیاں دی اسپیکر صاحب, اور شام کو میرے گھر میں بہت سارے فروٹس بیچتے ہیں, میں نے شکریہ کے ساتھ بھیجا اور میں نے ان کو پیغام دیا اسپیکر صاحب. میں نے پیغام کیا دیا اسپیکر صاحب, میں نے کہا کہ بھائی مجھ سے منافقت نہیں ہوتی, میں جس طرح ہوں آپ کے سامنے اسی طرح کا میں آپ سے اس دروازے کے بعد پیچھے آپ جائیں گے, میں اسی قسم کا تعلق رکھوں گا. اسپیکر صاحب یہ ہو گیا ایک حوالہ. میں نے دوسری یہاں پہ بات کی کہ مجھ سے 7 ان کے لوگوں نے این آر او مانگے اور ایک اس پارلیمنٹ کے اندر بیٹھا ہوا ہے. جب یہ بات میں نے کی تو دوسری جماعت کی طرف سے انتہائی غلیظ قسم کی کمپین کا آغاز ہوا اسپیکر صاحب. تو میں آج آپ کو بتا رہتا ہوں, جس دن میں نے یہ بات کی, انہی کے پارٹی کی ترجمان خاتون میرے پاس آتی ہے اور مجھے کہتی ہے کہ آپ اس بندے کا نام لے رہے تھے. میں نے کہا کہ میں نے تو پردہ رکھا ہے, اگر کسی کا احتساب ہو رہا ہے, کسی کی انکوائری ہوئی ہے, اس سے ریکوری ہونی ہے, وہ تو وہاں پہ آفیشیل کام ہے, وہ ہوتا رہے گا. میں نے تو صرف اشارہ دے دیا کہ اگر آپ میرے گھر جاتے ہیں, گھر تک نہ جائے, مجھ سے بات کریں. تو اسپیکر صاحب ان کے پارٹی کے ترجمان باہر جا کے یہاں پہ میرے بارے میں پریس کانفرنس کرتی ہے اور میرے اس 7 بندوں نے این آر او مانگا کو ایک اور رنگ دیتی ہے, لیکن میرے پاس خود یہاں پہ آ کے, میں فلور آف دا ہاؤس میں یہاں پہ بات کر رہا ہوں کہ میرے پاس آ کے خود اس بندے کا نام لیا, میں نام لے کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ڈاکٹر عباد یہاں پہ تھی ان کے, میں نے کل اس نے بھی تقریر کی ہے پرسوں. اسپیکر صاحب 10 کروڑ کی میں ریکوری کر چکا ہوں, 66 کروڑ ریکوری کے اوپر انہوں نے اسٹے آرڈر لیا ہے. اسپیکر صاحب میں نے نام نہیں لیا, میں اپنا کام وہاں پہ کرتا ہوں, میں اس کا نام بھی نہیں لیتا, پردہ رکھ رہا ہوں. لیکن آپ کے پارٹی کی ترجمان میرے پاس آ کے کہتی ہے کہ یہ بندہ تھا, اور باہر جا کے پریس کانفرنس کرتی ہے مراد بہت برا ہے, جھوٹ بولتا ہے. ان کی والدہ بھی رات کو اس دن منیف فاروق کے پروگرام میں بیٹھی تھی, ابھی بھی بیٹھی ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں وہ جھوٹ بہت بولتا ہے. میں اگلی دن آ کے میں نے ان سے سامنے پوچھا, میں نے کہا کہ میں جھوٹ بولتا ہوں, یہی بندہ ہے آپ کا, اور ان کے پارٹی کے ترجمان نے مجھے نام لے کے دیا, لیکن میں نے نام نہیں لیا. آپ اس قسم کی بات کرتے ہیں اسپیکر صاحب. پھر تیسری چیز, یہاں پہ جس بندے نے کل تقریر کی اور ذاتی حملے کیے, 7 بندوں کا میں نے ذکر کیا تھا. میں نے کہا کہ ایک اس ایوان کے اندر موجود ہے, ایوان کا میں نے نام بتا دیا. 10 کروڑ کی ریکوری ہوئی ہے, 66 کروڑ کی ریکوری کے اوپر اسٹے آرڈر لیا ہوا ہے. ایک پروجیکٹ انہوں نے سڑک بنانی تھی اپنے لوگوں کے لیے, اس کا پیسہ کا ہے, سڑک نہیں بن پائی اسپیکر صاحب. لیکن یہاں پہ سے جا کے اپنے لوگوں کو ان علاقوں میں فون کر کے خیبر پختونخوا میں, اور یہ غلیظ گالیاں دیتے ہیں. اگر میں اتنا برا اسپیکر صاحب, میرے گھر جرگہ کیوں لے کے آئے؟ میں نہیں ملا, میرے والد صاحب کے پاس پہنچے. اگر میں اتنا برا ہوں تو ان کی فیملی میرے گھر کے سامنے رات کو 12 بجے کھڑے ہو کے, جب اگلے دن ریکوری ہو رہی تھی, منتیں کیوں کر رہی تھی اسپیکر صاحب؟ اگر میں اتنا برا ہوں اسپیکر صاحب, تو میرے دفتر آ کے 3 گھنٹے تک میٹنگز کے ختم ہونے کا انتظار کیوں کیا کہ میں کب فارغ ہوں گا؟ اسپیکر صاحب دو حوالے رکھتے. اسپیکر صاحب عباسی صاحب, میں آپ کی کوئی بات نہیں کر رہا, میں اپنی بات کر رہا ہوں. آج اتنا مجھے حق ہے. دو موجود ہے نہیں. میں بالکل ٹھیک ہے. میں آج بالکل ٹھیک ہے ثابت ڈپٹی اسپیکر صاحب.
مراد وائنڈ اپ کریں سر بالکل ٹھیک ہے، بجٹ سیشن چل رہا ہے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، عبائی صاحب بیٹھے تشریف رکھیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک، بالکل. عباسی صاحب جی عبائی صاحب تشریف رکھیں، وائنڈ اپ کریں. آپ ہی بتا دیں، میں کسی کی ذات کے اوپر بات نہیں کر رہا، اتنا تو حق ہے مجھے. نہیں آپ ظاہر اچھی بات کر رہے ہیں، آپ نے غلط بات نہیں کی تھی. ہر کوئی غلط بات مراد جاری رکھیں لیکن وائنڈ اپ کریں. جی جی اسپیکر صاحب، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے سر. اسپیکر صاحب بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اسپیکر صاحب پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ آتے ہیں منتیں کرتے ہیں کہ ریکوری کسی انداز سے نہیں ہوئی نہ ہو. اگر آپ اچھے تھے اور آپ ٹھیک ہو، آپ نے کوئی کرپشن نہیں کی، میں نے جو آڈٹ کیا ہے وہ غلط ہے، تو آپ مجھ سے منتیں کرنے کیوں آ جاتے ہیں؟ اور منتوں سے تو میں نے کسی کی بات ماننی نہیں، میں نے اپنا کام کرنا ہے. میں اپنے اللہ سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ جتنا میرے رگوں میں خون کا آخری قطرہ بھی ہوگا اسپیکر صاحب، میں محروم طبقے سے تعلق رکھتا ہوں، میں نے ان کے لیے محنت کرنی اور حق کا ساتھ دینا ہے. اسپیکر صاحب تیسری چیز، اسپیکر صاحب تیسری چیز، یہاں پہ پرسوں جب میں اٹھا بات کرنے کے لیے، یہیں سے مجھے گالیاں دی گئی اور سامنے ان کے ایک سینئر رہنما بیٹھے تھے. میں نے اسپیکر صاحب ان کو کہا کہ آپ ہی ان کو سمجھا دیں کہ کم از کم غلیظ گالیاں تو نہ دیں. تو مجھے کیا کہتے اسپیکر صاحب، کیونکہ وہی سینئر رہنما پیچھے بیٹھے ہوئے بندے کے بارے میں کرپشن کے کیسز اور فائلیں میرے پاس لے کے آیا تھا، اور مجھے کہتے ہیں کہ آپ تو ان کے اوپر کیسز نہیں بناتے تو کرنے دو گالیاں. جی مراد تھینک یو. اسپیکر صاحب یہ دلیل ہے اسپیکر صاحب، آپ فائلیں پکڑاتے ہو. میں آپ سے کہتا ہوں کہ گالیوں اگر میں نے کہا ہے کہ جے آئی ٹی رپورٹ ہے، اس کے اوپر کون سی گالی بنتی ہے؟ میں نے اگر کہا ہے کہ یہاں پہ آپ نے اکنامک انڈیکیٹرز اٹھائے، میں نے اس کا جواب دیا. کون سا آپ کسی کو گالیاں دیتے ہیں اسپیکر صاحب؟ تھینک یو. ابھی اسپیکر صاحب ابھی کیا ہو رہا ہے اسپیکر صاحب؟ اسپیکر صاحب ابھی کیا ہو رہا ہے؟ ابھی یہ ہو رہا ہے اسپیکر صاحب کہ پارلیمنٹ کے اندر 21 تقریریں ہوئی ذات کے حوالے سے، پہلے بھی کی ہے، ابھی بھی ہوئی، کوئی ایشو نہیں. سوشل میڈیا کے اوپر ان کے لوگوں کی طرف سے کمپین چل رہی ہے. کیا ان کا ڈیٹا نہیں ہوتا؟ ان کا کس سے تعلق ہے، کہاں سے تعلق ہے، اس کی ڈیٹیل نہیں ہوتے؟ سب موجود ہے اسپیکر صاحب. میں فریڈم آف سپیچ کے اوپر یقین رکھتا ہوں، ان ورکرز کا کوئی قصور نہیں ہے اسپیکر صاحب. اسپیکر صاحب ان ورکرز کا کوئی قصور نہیں ہے. ان کو جو قیادت کہتی ہے وہ وہی کرتے ہیں. لیکن اسپیکر صاحب اب 2 دن سے انہوں نے میرے جو مخالفین تھے، اور میں نے اسپیکر صاحب کو 3 میسیجز دیے ہیں، میرے مخالفین کینڈیڈیٹ کو ان کی پارٹی کی قیادت نے ایک بندے کو فون کیا، اور انہوں نے جو جواب دیا ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. انہوں نے کہا کہ آپ مراد سعید کا پوچھ رہے ہیں، ان کے والد صاحب باہر سعودی عرب میں مزدوری کرتے تھے، آج بھی اسی گھر میں رہ رہا ہے جس گھر میں وہ 7 سال پہلے رہتا تھا. آپ مراد سعید کی بات کرتے ہیں، وہ میرا مخالف ضرور ہے، میں نے بھی الیکشن لڑا اس کا، اور میں نے اسپیکر صاحب میں پھر ریکارڈ کی کہوں، اسپیکر کو میں نے یہ میسیجز بھیج دیے ہیں کل رات. لیکن اسپیکر صاحب وہاں پہ جا کے سازشیں، وہاں پہ جا کے یہ جو چالیں جو بن رہے ہیں اسپیکر صاحب، ایک چیز کا پتہ ہے. لیکن میں یہاں پہ بات کیا کرنا چاہتا ہوں اسپیکر صاحب، یہ بات کرنے کا مقصد ایک ہے. اگر تسلی سے سن لیتے تو ہو سکتا ہے میں مزید آرام سے بات کر لیتا. لیکن اسپیکر صاحب ایک مقصد ہے میرا، میری لیڈر کو 24 سال آپ لوگوں نے ذاتی تنقید کا نشانہ بنایا، ان کو آپ نہیں روک پائے. اگر کسی کا یہ خیال ہے اسپیکر صاحب کہ اس طرح میرے سامنے آ کے یہاں پہ آپ منتیں کرتے اور اپنی لیڈر کو خوش کرنے کے لیے رات کو میرے گھر فروٹ بیچتے ہیں، جو کہ میں نے واپس کر دی، لیکن دن کو پارلیمنٹ کے آ کے اپنی لیڈر کو خوش کرنے کے لیے چیزیں لہراتے ہیں اور ذاتی تقریریں کرتے ہیں، اسپیکر صاحب میں اب ایکسپوز کروں گا. اگر یہاں پہ آپ آ کے میرے سامنے منتیں کرتے ہیں کہ آپ نے سر 2 منٹ دیجیے گا سر، 2 منٹ میں ختم کر رہا ہوں. اگر آپ یہاں پہ آ کے مجھے منتیں کرتے ہیں کہ میری لیڈر کے ساتھ سے پہلے تقریر کر لو، لیکن پھر اس کے بعد مجھے یہاں پہ نشانہ بناتے اور خوش ہوتے ہیں، ورکرز کو موٹیویٹ کرتے ہیں، اسپیکر صاحب میں ایکسپوز کروں گا. اسپیکر صاحب میں نے 4 لوگوں کا حوالہ دیا، میں آپ کو 30 اور لوگوں کا حوالہ دے سکتا ہوں. لیکن اسپیکر صاحب میں یہاں پہ ایک کاز لے کے آیا ہوں. آپ نے 2016 سے اس قسم کی کمپین کی، میرے فیملی کو نشانہ بنایا، جھوٹ تھا، کامیابی نہیں ملی. 2018 میں آپ نے کمپین شروع کی
اور آپ کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. میں مزید زیادہ مارجن سے الیکشن جیت کے آیا. ابھی یہاں پہ آپ مجھے منتیں کرتے اور پیچھے سازشیں بنتے ہیں اسپیکر صاحب. میں ایک وعدہ اپنے رب سے, اپنی قوم سے, اپنے لوگوں سے, اپنی جماعت سے, اپنے قائد سے, اپنے ورکر سے, اس ایوان سے, اس چیئر سے میں ایک وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ کی قسم اسپیکر صاحب یہ تو کچھ نہیں ہے. اگر میرے سر پہ یہاں پہ یہ گولی بھی رکھتے نا اور کہ اسٹیٹس کو کا ساتھی بن جاؤ, اللہ کی قسم نہیں بنوں گا. اسپیکر صاحب اگر میرا سر یہ کاٹتے, اسپیکر صاحب میرا سر کاٹتے, قلم کر دے, میں اسٹیٹس کو کا مقابلہ کرنے آیا ہوں, اس کا ساتھی بننے کے لیے نہیں آیا. اسپیکر صاحب تھینک یو. اگر کسی کا اسپیکر صاحب یہ خیال ہے کہ یہ چیز چلتی رہے گی, اس سے کیا ہوتا ہے 2016 میں آپ نے شروع کیا تھا, پتا چلا کہ میں آپ کے ساتھ پہ سوار ہو چکا ہوں. اسپیکر صاحب میں نے اس کے بعد مزید میری آواز میں گونج آئی, اب بھی مزید گونج آئے گی. اسپیکر صاحب میں انشاءاللہ اپنے کمٹمنٹ سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹوں گا. پاکستان بدلنے کا خواب اپنے قائد کے ساتھ مل کر ہم نے دیکھا تھا. پاکستان کو بدلوں گا. اپنی 2 منسٹریز میں ایک انڈیکیٹر آپ نہیں دکھا سکتے. شکریہ. آپ کے 10 سال اور میرے 2 سال آپ مقابلہ کر سکتے. اسپیکر صاحب یہ بھی جی وائنڈ اپ کریں. جی مراد سعید. اسپیکر صاحب جب آخری جملہ اسپیکر صاحب جب ان سے کاشف عباسی نے پروگرام میں پوچھا کہ آپ مراد کو ہمیشہ اس قسم کی گالیاں دیتے ہیں تو مراد کہتے کہ مراد کی زبان کو دیکھے. کاشف نے 3 دفعہ سوال کیا کہ مراد نے کیا بندی سرداری بولا ہے. چلو تھینک. جی خواجہ سعد رفیق صاحب.